کر رہے انسانیت کے لیے. حالانکہ اگر ہر انسان فنڈامنٹلسٹ مسلم بنیاد پرست مسلمان بن جائے گا تو انسانیت کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے. اگر ہر انسان ایک ایکسٹریمسٹ مسلم، ایک انتہا پسند، شدت پسند مسلم بن جائے گا ہر انسان، تو انشاءاللہ دنیا میں صرف امن اور سلامتی رہیں گی. میڈیا کہتی ہے کہ مسلمز آر ٹیررسٹ، مسلمان دہشت گرد ہے. میں کہتا ہوں کہ ہر مسلم کو دہشت گرد ہونا چاہیے. ایوری مسلم شوڈ بی اے ٹیررسٹ. دہشت گرد کے معنی کیا ہے؟ دہشت گرد مطلب اگر کوئی انسان دوسرے انسان کے دل میں دہشت پیدا کرتا ہے تو اسے کہتے ہیں دہشت گرد. مثال کے طور پہ جب بھی کوئی چور پولیس کو دیکھتا ہے تو اس کے دل میں دہشت پیدا ہوتی ہے، تو اس چور کے لیے پولیس دہشت گرد ہے. اسی طریقے سے ہر چور جب مسلمان کو دیکھتا ہے تو اس کے دل میں دہشت پیدا ہونا چاہیے. جب بھی کوئی آدمی بلاತ್ಕಾರ کرتا ہے اور مسلمان کو دیکھتا ہے اس کے دل میں دہشت پیدا ہونا چاہیے. جب بھی کوئی انسان غلط کام کرتا ہے اور مسلمان کو دیکھتا ہے اس کے دل میں دہشت پیدا ہونا چاہیے. اس پس منظر میں، اس کانٹیکسٹ میں ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ دہشت گرد بنے. قرآن کی آیت ہے سورہ انفال میں، سورہ نمبر 8 آیت نمبر 60 میں، کہ ایسے لوگ جو معاشرے کے خلاف ہے، انسانیت کے خلاف ہے، ان کے دل میں دہشت پیدا کرو. میں جانتا ہوں کہ عام طور پہ دہشت گرد اسے کہتے ہیں جو ایک معصوم انسان کے دل میں دہشت پیدا کرتا ہے. اس کانٹیکسٹ میں، اس پس منظر میں کوئی بھی مسلمان کوئی بھی معصوم انسان کے دل میں کبھی بھی دہشت نہیں پیدا کرنا چاہیے. صرف وہ لوگ جو انسانیت کے خلاف ہے، مثال کے طور پہ چور، بلاತ್ಕಾರ کرنے والے انسان، ان لوگوں کے دل میں دہشت پیدا کرنا چاہیے. اور کئی بار ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کام کے لیے دو القاب دیے جاتے ہیں. وہی شخص وہی کام لیکن دو القاب. مثال کے طور پہ ہندوستان کو آزادی ملنے کے پہلے تقریباً 60 سال پہلے انگریز اس دیش پہ حکومت کر رہے تھے. کئی ہندوستانی اس دیش کے آزادی کے لیے لڑ رہے تھے. یہ لوگ کو انگریز گورنمنٹ کہتی تھی کہ یہ دہشت گرد ہے، دیز آر ٹیررسٹ. لیکن ہم عام ہندوستانی ان لوگوں کو کہتے تھے دیش بھکت، پیٹریوٹس. وہی شخص وہی کام، ٹو ڈفرنٹ لیبلز، دو القاب. اگر ہم برٹش حکومت، انگریز حکومت کے نظریے سے واقف ہے اور مانتے ہیں کہ ان لوگوں کو ہندوستان پہ حکومت کرنے کا حق تھا، تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ یہ لوگ دہشت گرد تھے. لیکن اگر ہم عام ہندوستانی کے نظریے سے واقف ہے اور مانتے ہیں کہ انگریز ہندوستان میں تجارت کرنے آئے تھے، انہیں ہم پہ حکومت کرنے کا کوئی حق نہیں، تو ہم مانیں گے یہ لوگ دیش بھکت تھے، پیٹریوٹ تھے، فریڈم فائٹرز تھے. اسی لیے کوئی بھی لقب دینے کے پہلے ہمیں تحقیق کرنا چاہیے کہ کس وجہ سے وہ آدمی جد و جہد کر رہا ہے، لڑ رہا ہے. اور آج کی پریس کانفرنس میں حیدرآباد کی پریس مجھ سے یہ پوچھ رہی تھی کہ مسلمان ہمیشہ ٹیررسٹ کیوں ہیں؟ تو میں نے ان سے کہا کہ برٹش حکومت، انگریز حکومت 60-70 سال پہلے بھگت سنگھ کو ٹیررسٹ کہتی تھی. تو اس نے کہا کہتی تھی، آپ اس کو مانتے؟ اس نے کہا نہیں، میں نہیں مانتا ہوں. تو میں نے کہا میں بھی نہیں مانتا ہوں کہ بھگت سنگھ ٹیررسٹ تھا، میں بھی نہیں مانتا ہوں کہ بھگت سنگھ دہشت گرد تھا. تو میں نے اس سے پوچھا
اس ٹائم جب انگریز کہتے تھے کہ بھگت سنگھ ٹیررسٹ ہے، آپ ان کی باتوں کو نہیں مانے. آج جب وہ کہتے ہیں کہ مسلمان ٹیررسٹ ہے، آج آپ کیوں ان کی بات کو مانتے ہیں؟ تو وہ رپورٹر ہنسنے لگا. تو میں نے کہا کیونکہ آپ ہندوستان کے بارے میں جانتے ہیں، آپ مسلمان کے بارے میں نہیں جانتے. آپ یہ نہیں جانتے کہ جو ویسٹرن میڈیا، امریکن پریس، برٹش پریس مسلمان کو ٹیررسٹ کہہ رہی ہے، آپ ان کے بارے میں، ان کے پس منظر، ان کے کانٹیکسٹ کو نہیں جانتے، ان کے حالات کو نہیں جانتے. اور آپ ایسی مثال عالمی ہسٹری میں کئی بار دیکھیں گے. مثال کے طور پہ 19ویں صدی میں، ان دا 19th century 1875 میں امریکن ریولیوشن تھا. انگریز لوگ امریکہ پر حکومت کر رہے تھے. کئی امریکنز اپنی دیش کی آزادی کے لیے لڑ رہے تھے، اور برٹش حکومت ان لوگوں کو ٹیررسٹ کہتی تھی. اور سب سے نمبر 1 ٹیررسٹ برٹش حکومت کے لیے اس وقت تھا جارج واشنگٹن. یہی نمبر 1 ٹیررسٹ جو انگریز حکومت کہتی تھی، چند سال بعد وہ بن جاتا ہے USA کا پریزیڈنٹ. آپ سوچ سکتے ہیں، نمبر 1 ٹیررسٹ USA کا پریزیڈنٹ بن جاتا ہے. اور یہ رول ماڈل ہے، گاڈ فادر ہے. باقی سب پریزیڈنٹس جتنے بھی آتے ہیں وہ اسے رول ماڈل سمجھتے ہیں، انکلوڈنگ جارج بش. آپ سوچ سکتے ہیں، ٹیررسٹ USA کا پریزیڈنٹ، سب سے پہلا پریزیڈنٹ، اور یہ رول ماڈل ہے باقی سب پریزیڈنٹس کے لیے. ایسی مثال آپ کئی پیش کر سکتے ہیں. اور جو لوگ انگریز جب امریکن کو ٹیررسٹ کہتی تھی چند سال پہلے، آج ان کے سب سے پیارے دوست ہیں. انگریز حکومت ٹیررسٹ سے دوستی رکھتی ہے. ایسے کئی مثال آپ دیکھیں گے. ہم جانتے ہیں کہ پہلے گورے لوگ ساؤتھ افریقہ پر حکومت کرتے تھے. اسے کہتے تھے وائٹ اپارتھائڈ گورنمنٹ، گورے کی حکومت. اس وقت یہ حکومت نے نیلسن منڈیلا کو پکڑ کے 25 سال سے زیادہ رابن آئلینڈ میں قید رکھا تھا، اور کہتی تھی ساؤتھ افریقہ کا ٹیررسٹ نمبر 1 ہے نیلسن منڈیلا. جب ساؤتھ افریقہ کو فریڈم ملتا ہے، فوراً بعد یہ ٹیررسٹ نمبر 1 کو رہا کیا جاتا ہے اور اس کو بنایا جاتا ہے پریزیڈنٹ آف ساؤتھ افریقہ. اور چند سال بعد یہی شخص نیلسن منڈیلا کو ایوارڈ ملتا ہے نوبل پرائز فار پیس. آپ سوچ سکتے ہیں، ٹیررسٹ نمبر 1 کو کچھ سال بعد ملتا ہے نوبل پرائز فار پیس. ایسا نہیں کہ وہ پہلے دہشت گرد تھا اور اس نے کچھ برا کام کیا اور بعد میں سدھر گیا اور انسانیت کے لیے اچھا کام کیا. وہی کام کے لیے جسے اسے ٹیررسٹ کہا جاتا تھا، اسی کام کے لیے اس کو ملتا ہے چند سال بعد نوبل پرائز فار پیس. یہ سارا میڈیا کا کھیل ہے. میڈیا کین میک ڈے انٹو نائٹ، بلیک انٹو وائٹ، ہیرو انٹو اے ولن، ولن انٹو اے ہیرو. رات کو دن کر سکتا ہے میڈیا. چور کو ہیرو بنا سکتا ہے، اچھے کو برا بنا سکتا ہے، برے کو اچھا. کون سا میڈیا پاور میں ہے، اس طریقے سے اس کو لقب دیا جاتا ہے. تو اسی لیے جو بھی آپ لقب کسی سے سنتے ہیں اسے مان مت لو، تحقیق کرو کس وجہ سے وہ شخص، وہ انسان جد و جہد کر رہا ہے، کس وجہ سے وہ انسان لڑ رہا ہے. تو میری درخواست ہے سارے انسانوں سے، سارے غیر مسلمانوں سے، کہ کم از کم آپ بلائنڈلی آنکھ بند کر کے جو بھی آپ کو سننے میں آتا ہے اسے مان مت لو. قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ حجرات میں، سورہ نمبر 49 آیت نمبر 6 میں، جب بھی کوئی چیز آپ کے پاس آتی ہے، کوئی بھی کچھ کہتا ہے، اس کی تحقیق کرو دوسرے کو پہنچانے کے پہلے. اگر ایسے ٹیررسٹ جو لوگ انسانیت کے خلاف ہے، ان کے دل میں اگر دہشت پیدا کرنے والے لوگ
ہر انسان اگر صحیح مسلم ٹیررسٹ، جس طریقے سے قرآن کہتا ہے کہ جو لوگ انسانیت کے خلاف ہیں ان کے دل میں دہشت پیدا کرو، اگر ہر انسان ایسا اسلامک ٹیررسٹ بن جائے تو زحمت دنیا سے مٹ جائیں گی، صرف رحمت رہیں گی، صرف امن رہیں گا۔ میڈیا کہتی ہے کہ اسلام از این انٹالرنٹ ریلیجن، اسلام ایک متعصب مذہب ہے، متعصب، انٹالرنٹ، برداشت کرنے کی قوت نہیں ہے۔ اس مذہب کو جو مانتے ہیں وہ برداشت کرنے کی ان لوگوں میں قوت نہیں، انٹالرنٹ، متعصب لوگ ہیں۔ میں کہتا ہوں اسلام از انٹالرنٹ ٹورڈز ڈسآنیسٹی، ٹورڈز کرائم، ٹورڈز انجسٹس۔ It is intolerant towards victimization, towards racism. اسلام متعصب ہے، متعصب ہے ڈس آنیسٹی سے، بے ایمانی سے، متعصب ہے ریسزم سے، متعصب ہے کرائم سے۔ جو آج کے معاشرے، جو ویسٹرن میڈیا ہے، جو ویسٹرن معاشرہ ہے، مغربی تہذیب جو سمجھتی ہے اچھا ہے اور ہم سمجھتے ہیں وہ غلط ہے، برا ہے، ان چیزوں سے متعصب ہے ہم۔ جو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے فائدہ مند ہے، ہم سمجھتے ہیں یہ سوسائٹی کے لیے، معاشرے کے لیے بری چیز ہے۔ مثال کے طور پہ اسلام انٹالرنٹ ہے، متعصب ہے ڈرگ ایڈکشن سے، متعصب ہے الکوہولزم سے، متعصب ہے کرائم سے، متعصب ہے پورنوگرافی سے، پروسٹیٹیوشن سے، ایڈلٹری سے، فورنیکیشن سے، زنا سے۔ جو مغربی تہذیب سمجھتی ہے انسانیت کے لیے اچھا ہے شراب پینا، ڈرگ لینا، پورنوگرافی، پروسٹیٹیوشن، زنا کرنا، جو مغربی تہذیب سمجھتی ہے اچھا ہے، ہم ان چیزوں سے متعصب ہیں۔ اسلام از انٹالرنٹ ٹو دا ایولز آف سوسائٹی۔ اگر ہر انسان اس طریقے سے انٹالرنٹ رہیں گا، انشاءاللہ اس دنیا میں امن رہیں گا۔ جو میڈیا کہتی ہے کہ انسانیت کے لیے مسئلہ ہے، حالانکہ یہ انسانیت کے لیے حل ہے۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں سارے مذہب اکثر اچھی باتیں سکھلاتے ہیں، لیکن اسلام اچھی باتیں سکھلانے کے علاوہ ایک طریقہ بتاتا ہے کس طریقے سے اس کو معاشرے میں عمل میں لا سکے۔ مثال کے طور پر ہر مذہب یہ سکھلاتا ہے کہ چوری کرنا غلط ہے۔ ہندوازم کہتا ہے چوری کرنا غلط ہے، عیسائیت کہتی ہے چوری کرنا غلط ہے، اسلام بھی کہتا ہے چوری کرنا غلط ہے۔ لیکن اسلام میں یہ کہنے کے علاوہ کہ چوری کرنا غلط ہے، حرام ہے، اسلام میں ایک طریقہ بتایا گیا ہے کس طریقے سے معاشرے میں چوری کو مٹایا جا سکتا ہے۔ اسلام میں ایک سسٹم ہے زکوٰۃ کا۔ ہر امیر شخص جس کے پاس 85 گرام سونے سے زیادہ بچت ہے، اس کے لیے فرض ہے کہ ہر قمری سال وہ 2.5% اس بچت کا خیرات میں دے، زکوٰۃ میں دے۔ اگر دنیا کا ہر امیر انسان اپنی بچت کا 2.5% خیرات کرے، زکوٰۃ میں دے، غریبی دنیا سے مٹ جائیں گی۔ کوئی بھی انسان بھوک کے مارے نہیں مرے گا۔ اس کے بعد اسلام سکھلاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں، سورہ نمبر 5 آیت نمبر 38 میں، اگر کوئی چوری کرتا ہے چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اس کے ہاتھ کو کاٹ دو۔ غیر مسلمان کہیں گے 21ویں صدی میں ہاتھ کاٹنا، اسلام ایک بے درد مذہب ہے، بے رحم مذہب ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ سعودی عربیہ میں جہاں یہ قانون لاگو ہے کہ چور کے ہاتھ کاٹنا چاہیے، اسلامی قانون لاگو ہے، غیر مسلمان سمجھتے اکثر کہ جب ہم سعودی عربیہ جائیں گے ہر دوسرے آدمی کے ہاتھ کٹے ہوئے ہوں گے۔ میں سعودی عربیہ کئی بار گیا ہوں،
میں نے اپنی زندگی میں ایک بھی آدمی کو ہاتھ کٹے ہوئے نہیں دیکھا. کچھ لوگوں کے ہاتھ کٹتے ہیں چوری کرنے کے بعد، لیکن اتنا عام نہیں جتنا غیر مسلمان سمجھتے ہیں کہ ہر دوسرے آدمی کے ہاتھ کٹے ہوں گے. یہ قانون اتنا سخت ہے کہ چور لاکھ بار سوچے گا چوری کرنے کے پہلے تو ہاتھ کاٹنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. قانون اتنا سخت ہے کہ چور لاکھ بار سوچے گا اگر میں چوری کیا اور پکڑا جاؤں گا تو ہاتھ کاٹے جائیں گے. باقی لا کے اندر، باقی کوڈ کے اندر کیا، جج کو اب برائب دو، گھوس دو، رشوت دو، لائر کو رکھو، اکثر چھوٹ جائیں گے. اسلام میں اگر پکڑے جائیں گے، ثابت کیا جائے گا، ہاتھ کاٹے جائیں گے، چاہے وہ امیر انسان ہو یا غریب انسان، سزا ایک ہی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یو ایس اے is the most advanced country in the world. سب سے ترقی یافتہ، تعلیم یافتہ ملک ہم سمجھتے ہیں یو ایس اے کو. آپ شاید یہ نہیں جانتے یو ایس اے ایک ایسا ملک ہے جہاں سب سے زیادہ چوری ہوتی ہے. اگر آپ فہرست دیکھیں گے وہ ممالک کی جہاں سب سے زیادہ چوری ہوتی ہے، ان میں سے ایک ہے اور اونچے نمبر پہ آتا ہے یو ایس اے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اگر ہم اسلامی قانون، اسلامی شریعت یو ایس اے میں لاگو کریں گے کہ ہر انسان جو امیر ہے 2.5% اپنی بچت کا غریبوں میں بانٹے، اس کے بعد کوئی بھی شخص یو ایس اے میں چوری کرتا ہے، چاہے آدمی یا عورت ہو، اس کے ہاتھ کاٹنا چاہیے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ چوری کی تعداد یو ایس اے میں بڑھیں گی، وہیں کے وہیں رہیں گی یا گھٹ جائیں گی؟ بڑھیں گی، وہیں کے وہیں رہیں گی یا گھٹیں گی؟ گھٹیں گی. آپ اسلامی قانون شریعت کو کوئی بھی دیش میں لاگو کرے، چاہے وہ یو ایس اے ہو، کینیڈا ہو، انگلینڈ ہو، آسٹریلیا ہو، سعودی عربیہ ہو، انڈیا ہو، سنگاپور ہو، دنیا کے کوئی بھی ملک میں آپ شریعت کو لاگو کریں گے، فوراً آپ کو رزلٹ ملے گا، فوراً. تو اسلام اچھے باتیں سکھانے کے علاوہ ایک طریقہ بتاتا ہے کس طریقے سے یہ اچھی بات کو معاشرے میں عام کیا جائے اور عمل میں لے آ سکے. میں اور ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اکثر سب مذہب میں سکھایا جاتا ہے کہ عورتوں کو چھیڑنا نہیں چاہیے، عورتوں کا بلاತ್ಕಾರ نہیں کرنا چاہیے، زنا بالجبر نہیں کرنا چاہیے. ہندوازم میں سکھایا جاتا ہے، عیسائیت میں سکھایا جاتا ہے، اسلام میں بھی. لیکن اسلام میں اس کے علاوہ صرف یہ نہیں کہا جاتا ہے کہ عورتوں کو چھیڑو مت، ان کا بلاತ್ಕಾರ، زنا بالجبر مت کرو، لیکن یہ بھی دکھلایا جاتا ہے کس طریقے سے معاشرے میں ایسا ماحول پیدا کیا جائے کہ کوئی بھی شخص کوئی بھی عورت کو نہیں چھیڑے گا. بلاತ್ಕಾರ کرنے کی بات تو دور ہے، چھیڑے گا ہی نہیں. اسلام میں حجاب ہے. اکثر لوگ عورتوں کے حجاب کے بارے میں ذکر کرتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں پہلے مردوں کے حجاب کے بارے میں کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نور میں، سورہ نمبر 24 آیت نمبر 30 میں، کہہ دو مومن مردوں سے کہ اپنی نگاہ نیچے کرے. جب بھی کوئی آدمی کوئی عورت کو دیکھتا ہے اور برے خیالات آتے ہیں، قرآن مجید میں بھی لکھا ہے فوراً اپنی نظر کو نیچے کرنا چاہیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عورتوں کے حجاب کے بارے میں، سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہہ دو مومنات سے، مومن عورتوں سے کہ اپنی نظر نیچے کرے اور اپنے چادر کو سینے پہ ڈھکے اور اپنی زینت کی نمائش نہ کرے، صرف جو عام طور پہ ظاہر ہے اس کے علاوہ اپنی زینت کو چھپائے. صرف محرم کے سامنے اجازت ہے، ان کے شوہر، لڑکے، والد وغیرہ. اسلام میں جب ہم قرآن اور صحیح حدیث پڑھتے ہیں، حجاب کے 6 نقاط ہیں. سب سے پہلے نقطہ ہے سطر، مرد کے لیے ناف سے لے کے گھٹنے تک ایکسٹینٹ.
عورتوں کے لیے سارا جسم چھپا ہونا چاہیے، صرف چہرہ اور ہاتھ کلائی تک کھلا رہ سکتا ہے۔ باقی 5 نکات مرد اور عورت میں یکساں ہے۔ دوسرا نقطہ، کپڑے اتنے مہین نہیں ہونا چاہیے، اتنے پتلے نہیں ہونا چاہیے جس کے تھرو آپ دیکھ سکیں۔ تیسرا نقطہ، کپڑے اتنے چست نہیں ہونا چاہیے کہ انسان کا ڈھانچہ دکھے۔ چوتھا نقطہ، کپڑے اتنے بھڑکیلے نہیں ہونا چاہیے کہ دوسرا جنس اس سے متاثر ہو جائے، اٹریکٹ دی اپوزٹ سیکس۔ پانچواں نقطہ، کپڑے دوسرے جنس کے نہیں پہننا چاہیے۔ اور چھٹا نقطہ، دوسرے مذہب کی نشانی والے کپڑے مت پہنیے۔ یہ 6 نکات ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ احزاب میں، سورہ نمبر 33 آیت نمبر 59 میں، اے نبی کہہ دو اپنے بیویوں سے، اپنے بیٹیوں سے اور مومنات سے، مومن عورتوں سے، جب بھی وہ باہر جائے تو جلباب اوڑھے، اپنی چادر کو اپنے جسم پہ اوڑھ لے تاکہ لوگ انہیں پہچان سکے اور کوئی بھی انہیں نہیں چھیڑے۔ قرآن میں حجاب کیوں کیا جاتا ہے لکھا ہے تاکہ لوگ انہیں پہچان سکے اور کوئی بھی شخص انہیں نہیں چھیڑے۔ مثال کے طور پہ اگر 2 جڑوا بہن جو بہت خوبصورت ہے، یکساں خوبصورت ہے، اگر حیدرآباد کے سڑک پہ چل رہی ہے، دونوں بہن حیدرآباد کے سڑک پہ چل رہی ہے، دونوں خوبصورت ہے، یکساں خوبصورت ہے، جڑوا بہن ہے، ایک بہن پہنی ہوئی ہے اسلامک لباس، اسلامی لباس، سارا جسم ڈھکا ہوا ہے، صرف چہرہ اور ہاتھ کلائی تک کھلے ہیں۔ دوسری بہن مغربی لباس پہنی ہوئی ہے، منی اسکرٹس اور شارٹس، اور دونوں بہن چل رہے ہیں حیدرآباد کی سڑک پر۔ کونے پہ ایک لفنگا کھڑا ہے لڑکی کو چھیڑنے کے لیے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ کس کو چھیڑے گا؟ وہ بہن جو اسلامی لباس میں ہے یا وہ بہن جو مغربی لباس میں ہے، منی اسکرٹس اور شارٹس؟ کس کو چھیڑے گا؟ کس کو چھیڑے گا؟ وہ بہن جو مغربی لباس پہنی ہوئی ہے، منی اسکرٹس اور شارٹس۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ صحیح فرماتے ہیں کہ حجاب کرو تاکہ لوگ آپ کو پہچان سکے اور کوئی بھی آپ کو نہیں چھیڑے۔ اور اس کے بعد اسلام کی شریعت یہ کہتی ہے اگر کوئی شخص کسی عورت کا بلاತ್ಕಾರ کرتا ہے اس کے لیے ہے سزائے موت۔ غیر مسلمان کہیں گے سزائے موت 21ویں صدی میں؟ کتنا بے درد مذہب ہے اسلام، کتنا بے رحم مذہب ہے اسلام۔ لیکن جب میں سوال غیر مسلمانوں سے پوچھتا ہوں اور ہزاروں غیر مسلمانوں سے پوچھا ہوں کہ مثال کے طور پہ اگر اللہ نہ کرے، خدا نہ کرے، کوئی آپ کی ماں کا بلاತ್ಕಾರ کرتا ہے اور وہ بلاತ್ಕಾರ کرنے والے کو میں آپ کے سامنے لے آتا ہوں اور آپ کو جج بناتا ہوں، آپ کیا سزا دیں گے اسے؟ 100% غیر مسلمانوں نے کہا کہ میں اسے سزائے موت دوں گا۔ کچھ غیر مسلمانوں نے کہا میں اسے تڑپا تڑپا کے ماروں گا۔ تو کون آپ کی والدہ کا بلاತ್ಕಾರ کرتا ہے، زنا بالجبر کرتا ہے، آپ کہتے ہیں کہ سزائے موت؟ کسی اور کے والدہ کا بلاತ್ಕಾರ کوئی کرتا ہے، آپ کہتے ہیں سزائے موت؟ غلط ہے۔ وائی دی ڈبل سٹینڈرڈز؟ دو طرفہ کیوں؟ اور یو ایس اے ہم سمجھتے ہیں کہ سب سے تعلیم یافتہ ملک ہے، ترقی یافتہ ملک ہے۔ آپ شاید یہ نہیں جانتے کہ اس ملک یو ایس اے میں سب سے زیادہ بلاತ್ಕಾರ ہوتے ہیں۔ اگر آپ فہرست دیکھیں گے وہ ممالک کی جس میں سب سے زیادہ بلاತ್ಕಾರ زنا بالجبر ہوتا ہے، اونچے نمبر پہ آتا ہے یو ایس اے۔ 1991 اسٹیٹسٹکس ایف بی آئی کے رپورٹ کے مطابق 1990 میں ہر سال، اس پورے سال میں ایوریج ہر روز 1756 بلاತ್ಕಾರ ہوئے یو ایس اے میں۔ 1990 میں ایف بی آئی اسٹیٹسٹکس کے مطابق ہر روز
यूएसए में 1756 बलात्कार हुए। 1996 स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के मुताबिक, हर रोज 1996 में 2713 बलात्कार हुए, ज़िना बिल जब्र हुए। 1990 में 1756, 1996 में 2713। हो सकता है 6 साल में अमेरिकन और निडर हो गए, इसलिए तादाद बढ़ गई। 1996 स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक हर 32 सेकंड में एक बलात्कार हुआ यूएसए में, हर 32 सेकंड्स। हम यहाँ तकरीबन 2 से 3 घंटे है इधर, इस 2 घंटे में 200 से ज्यादा बलात्कार यूएसए में हो चुके होंगे। जब से हम यहाँ हैं, जमा हुए हैं 2 घंटे से, 200 से ज्यादा बलात्कार यूएसए में हो चुके होंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर हम इस्लामिक शरीयत, इस्लामिक कानून यूएसए में लागू करते हैं, कोई भी आदमी कोई औरत को देखता है और गलत ख्यालात आते हैं, उसे नजर नीचे करनी चाहिए। उसके बाद औरतें इस्लामिक लिबास पहने, सारा बदन ढका हुआ होना चाहिए, सिर्फ चेहरा और हाथ कलाई तक दिख सकता है। इसके बाद अगर कोई आदमी औरत का बलात्कार करता है, ज़िना बिल जब्र करता है, उसके लिए सजाए मौत। मैं ये पूछना चाहता हूं कि बलात्कार की तादाद यूएसए में बढ़ेंगी, वहीं के वही रहेंगी या घटेंगी? घटेंगी। इट्स अ प्रैक्टिकल लॉ। आप जहां भी इस्लामी कानून लागू करेंगे, इस्लामिक शरीयत लागू करेंगे, चाहे वो यूएसए में हो, कनाडा में हो, यूके में हो, हिंदुस्तान में हो, सऊदी अरेबिया में हो, सिंगापुर में हो, जहां भी आप लागू करेंगे, फौरन आपको रिजल्ट्स मिलेगा, फौरन उस देश में रहमत हो जाएगी। और चंद साल पहले जब एल.के. अडवाणी इस मुल्क के होम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा था कि बलात्कार करने वालों को इस देश में सजाए मौत होना चाहिए, उन्होंने कहा था। और मैं इसके लिए उनको मुबारकबाद देता हूं। बाकी बातें एल.के. अडवाणी की मैं नहीं मानूं, लेकिन ये बात को जरूर मानता हूं कि उस टाइम जब वो होम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान में भी जो भी इंसान, जो भी शख्स कोई औरत का बलात्कार करता है, उसको मिलना चाहिए सजाए मौत। हो सकता है कि अगले होम मिनिस्टर ये कहेगा कि औरतें इस्लामिक लिबास में होना चाहिए, इंशाअल्लाह हो सकता है। जो सही है हमें उसे मानना चाहिए। आज की मीडिया कहती है कि इस्लाम औरतों को जलील करता है, औरतों की हुकूक नहीं है इस मजहब इस्लाम में। जब हम वेस्टर्न मीडिया देखते हैं, हमें पता लगता है द वेस्टर्न टॉक of women's liberalization, the western talk of women's liberalization is nothing but a disguised form of exploitation of a body, deprivation of honor and degradation of a soul. ये मगरिबी नारा आजादी निस्वा का हकीकत में औरत को जलील करता है, उसकी इज्जत को लूटता है, आबरू को लूटता है। The Western society, claiming to uplift the woman, has actually degraded her to a status of concubines, mistresses, and society butterflies, which are hidden behind the colorful screen of art and culture. ये मगरबी तहजीब जब कहती है कि हम औरतों के दर्जे को बुलंद करते हैं, हकीकत में वो औरतों को तवाइफ बनाते हैं, रखेल बनाते हैं, बाजार की जीनत बनाते हैं, आर्ट और कल्चर के रंगीन पर्दे के पीछे। आर्ट और कल्चर के नाम पे वो कहते हैं कि हम औरतों को आजादी दे रहे हैं, हकीकत में वो उन्हें जलील करते हैं। और हम देखते हैं वुमेन्स लिबरलाइजेशन के नाम पे ये वेस्टर्नर्स क्या कर रहे हैं। आप देखेंगे अक्सर एडवर्टीजमेंट में आपको औरतें मिलेंगी। जो चीज औरतें इस्तेमाल नहीं करती उसमें भी औरतें मौजूद है। मिसाल के तौर पे
آپ اگر موٹر سائیکل کی ایڈ دیکھیں گے، کتنے خواتین، کتنے عورتیں دنیا میں موٹر سائیکل چلاتی ہیں، کتنے، پھر بھی موٹر سائیکل کی ایڈ میں آپ عورتوں کو دیکھیں گے۔ ایک بہت فیمس ایڈ تھی، مجھے کس نے کہا تھا، بی ایم ڈبلیو موٹر گاڑی کی، ایک گاڑی ہے بی ایم ڈبلیو جو نوجوانوں میں بہت فیمس ہے، بہت مشہور ہے۔ عام طور پہ مرسڈیز کو مانا جاتا ہے بہت اچھی گاڑی، لیکن نوجوانوں میں بی ایم ڈبلیو وہ اور تیز ہے، اس کا پک اپ اچھا ہے، تو نوجوان پسند کرتے ہیں بی ایم ڈبلیو گاڑی، اور تیز اور پک اپ، ویری فاسٹ کار۔ تو مجھے کس نے کہا تھا، ایک مشہور ایڈورٹیزمنٹ تھی بی ایم ڈبلیو کی، اس بی ایم ڈبلیو کے آگے اس ایڈورٹیزمنٹ میں ایک عورت ہے بکینی میں، اس کے بدن پہ بہت کم لباس تھا بکینی میں، اور وہ ایڈ میں لکھا تھا، وہ گاڑی کے آگے کھڑی تھی وہ عورت بکینی میں، اور ایڈورٹیزمنٹ میں لکھا تھا ٹیسٹ ڈرائیو ہر ناؤ، اسے گھماؤ اور دیکھو ابھی، کس کو، لڑکی کو یا گاڑی کو۔ یہ مغربی تہذیب ان کے ماؤں کو بیچتی ہے، ان کے بیٹیوں کو بیچتی ہے، ان کے بہنوں کو بیچتی ہے۔ ہم اس کو بالکل غلط کہتے ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے ماں، ہمارے بہن، ہماری بیٹیاں بازار کی زینت بنیں۔ وہ لبرائزیشن کے نام پہ، ترقی کے نام پہ اپنے خاتون، اپنے عورتوں کو بیچ رہی ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جتنا بھی میڈیا اسلام کو بدنام کر رہی ہے، اتنا ہی اسلام پھیل رہا ہے۔ آج سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب ساری دنیا میں نمبر 1 اسلام۔ یو ایس اے میں سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب اسلام، یورپ میں سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب اسلام۔ اور جو لوگ، جو غیر مسلمان اسلام قبول کرتے ہیں، ان میں سے 2/3 حصہ عورتیں ہیں، 2/3 of them are women۔ اگر اسلام عورتوں کو ذلیل کرتا ہے تو عورتیں اسلام قبول کیوں کرتے؟ یہ امریکن عورتیں اسلام کو کیوں قبول کر رہی ہے؟ یہ یورپین عورتیں اسلام کو کیوں قبول کر رہی ہے؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ عورتوں کے مسائل کا حل اسلام ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ عورتوں کے لیے رحمت ہے اسلام۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ال عمران میں، سورہ نمبر 3 آیت نمبر 54 میں، مکر مکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ ان لوگوں نے پلان کیا، سازش کی، اللہ نے بھی پلان کیا، اور سب سے بہترین پلانر اللہ ہے۔ جتنا وہ اسلام کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں، اتنا ہی اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے۔ اور خصوصاً میڈیا 11 سپٹمبر 2001 کے بعد جو تیزی سے اسلام کو بدنام کر رہا ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اتنی ہی تیزی سے اسلام پھیل رہا ہے۔ 11 سپٹمبر 2001 کے بعد 10 مہینے میں 34,000 امریکنوں نے اسلام قبول کیا۔ 11 سپٹمبر 2001 کے بعد 9 مہینے میں 22,000 یورپین لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ جتنا بھی وہ اسلام کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں، اتنا ہی اسلام پھیل رہا ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں، اسلام انسانیت کے لیے رحمت ہے، زحمت نہیں۔ جب میڈیا کہتی ہے کہ انسانیت کے لیے اسلام ایک مسئلہ ہے، حالانکہ انسانیت کے مسائل کا حل ہے اسلام۔ میں تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیت سے، سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 81 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ کہہ دو حق آ چکا ہے اور باطل ختم ہو گیا ہے، اور باطل کو ختم ہونا ہی تھا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
جزاک اللہ ڈاکٹر ذاکر نائک.